السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ہم بستری کے آداب اور عمل کے حوالے سے بتائیں گے۔ ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ازدواجی زندگی سے متعلق ہمیں بہت سارے میسیجز آتے ہیں، خاص طور پر ازدواجی زندگی سے متعلق کہ شادی کے بعد کی زندگی جو زندگی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی بات کے متعلق ہو، ہم بستری کے حوالے سے ہو، طلاق کے حوالے سے ہو، عدت کے حوالے سے ہو، نان نفقے کے حوالے سے ہو یا بچوں کے حوالے سے ہو، جتنے بھی یہ مسائل ہیں ازدواجی زندگی، تو اسی کا آج پہلا پارٹ اب سے شیئر کریں گے۔ ازدواجی زندگی کا ٹاپک بہت بڑا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے آپس کے تعلقات اچھا برہے، لڑائی جھگڑے ہیں، آپس کی پیار محبت ہے، ہم بستری کے اصول ہیں کہ کیسے میاں بیوی آپس میں میلے ہیں، اور کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا چیزیں ناجائز ہیں، کیا چیزیں کرنی چاہیے اور کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہمیں بہت میسیجز آتے تھے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ سلسلہ شروع کر دیں۔ آپ کے سامنے ایسی چیزیں لائی ہیں جس سے آپ کی ازدواجی زندگی اچھی بھی گزرے اور مسائل بھی پتہ لگیں، اور یہ بھی پتہ چلے کہ ہم نے یہ چیزیں کیسے گزارنی ہیں۔ تو انشاءاللہ تمام ٹاپک اس میں ہم ذکر کریں گے جو ازدواجی زندگی سے متعلق ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا وظائف کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا، لیکن اب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے نکاح ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکی کی طرف سے ہو یا لڑکے کی طرف سے ہو، پسند کا ہو۔ تو اگر ایسا کوئی ہے جن کو رشتہ پسند آ جاتا ہے تو سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے وہ استخارہ ہے۔ لڑکے والوں کو بھی چاہیے کہ استخارہ کریں اور لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ استخارہ کریں، کیونکہ بہت سارے مسائل آپس میں ہوتے ہیں اور بعد میں ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا ہے، یہ مسائل ہو گئے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنے استخارہ کروایا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ جلدی میں ہو گیا استخارہ، ہم نے بھی نہیں کروایا اور انہوں نے بھی نہیں کروایا استخارہ۔ تو استخارہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں، کیونکہ استخارے کا مطلب ہے اللہ پاک سے مدد لینا۔ اب اگر خدا ناخواستہ اس رشتے کے اندر کوئی مسائل ہیں، اگر ہم نے استخارہ بھی کیا ہے، مشورہ بھی کیا ہے اور وہ ٹھیک آیا ہے، تو اگر وہ کوئی مسائل بھی ہیں تو وہ اس استخارے کی وجہ سے وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ استخارہ کرتے نہیں، اس چیز کو ہم اہمیت دیتے نہیں۔ اپنے خود صحابہ اکرام کو استخارہ سکھایا ہے، تو اس لیے چاہیے کہ ہم جب بھی رشتہ کریں تو پہلا کام کریں کہ ہم استخارہ کریں، اللہ سے مشورہ کریں، اور استخارے کی دعا بھی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں استخارے کی سمجھ نہیں آتی یا پتہ نہیں چلتا، تو وہ کسی اور سے کرواتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب کسی اور سے بھی استخارہ کروا سکتے ہیں کہ آیا یہ رشتہ لڑکی لڑکا کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رشتہ ٹھیک ہے، استخارہ ٹھیک آیا ہے، تو آپ نے سب سے پہلی چیز جو دیکھ کے شادی کرنی ہے وہ ہے دینداری، کیونکہ ابن فرمایا کہ ہر شخص اس کے حسب نسب کی وجہ سے شادی کرتا ہے، مال اور دولت کی وجہ سے شادی کرتا ہے، دینداری کی وجہ سے شادی کرتا ہے۔ تو تمہیں چاہیے کہ جب بھی کسی لڑکی سے شادی کرو تو اس کی دینداری کی وجہ سے کرو، دینداری کی وجہ سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب رشتہ طے ہو جائے اور پھر جب نکاح کا وقت ہو تو اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے کا ترجمہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر خرچ سب سے کم ہو۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے شادی کی ہے، پتہ تو چلے کہ ہم نے شادی کی ہے، شادی پہ اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنا قرض اٹھاتے ہیں، بعد میں قرض میں ڈوبے رہتے ہیں، اتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پھر آپس میں خلش پیدا ہو جاتی ہے، مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ سادگی سے نکاح کریں، انشاءاللہ اللہ اس میں برکت دے گا۔ مسجد میں نکاح کریں، چند لوگوں کو بلائیں، چھوارے تقسیم کر دیں، انشاءاللہ اللہ اس نکاح کے اندر برکت دے گا۔ اس کے بعد جب نکاح ہو جائے، رخصتی ہو جائے، گھر کے اندر لے کر آئیں۔ یہ ایسے مسائل ہیں کہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہر شخص کے لیے یہ مسائل ہیں، کیونکہ اگر شادی ہو چکی ہے، بچے ہیں، تو اب بچوں کو یہ چیزیں سکھا سکتے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہیں اور ان کاموں میں ہیں جو ناجائز ہیں یا جن کے اندر مسائل ہیں، آپ ان کاموں سے رک سکتے ہیں یا بچوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو شادی کرنے والے ہیں ان کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو شادی ہو جانے کے بعد جب دلہن کو گھر لے کر آئیں تو روایات میں آتا ہے کہ اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھی جائے۔ دعا کا ترجمہ، اے اللہ
میں اس سے اب کی بھلائی اور اس کی عادتوں کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس کی برعادتوں کی برا سے پناہ چاہتا ہوں۔ دعا کے فوائد اور روایات میں آتا ہے کہ جب انسان یہ دعا کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں اس عورت کی نیکی پھلتی ہے، اس کی برعادتیں نہیں پھیلتی، ایک گھر میں ایک اچھا اور سکون والا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے تو جو لوگ شادی کرنے والے ہیں ان سے یہ بات شیئر کریں۔ جب ان سب چیزوں کے بعد کمرے میں چلے جاتے ہیں، خلوت ہوتی ہے جس کو حرف عام میں سہاگ رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات میں جو خلوت میں باتیں ہوتی ہیں، عمل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کسی سے بات کرنے سے احادیث میں سخت وعید ہے اور اپنے اس چیز کو منع فرمایا ہے۔ کوئی مرد اپنے دوستوں سے، عورت اپنی سہیلی سے وہ باتیں کرے جو ان کی پہلی رات میں ہوئی ہیں تو یہ بے شرمی اور غیر اخلاقی چیز ہے، تو لہٰذا اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور بعض دفعہ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جو عورت پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی کچھ مسائل ہوتے ہیں، چاہے وہ جسمانی مسائل ہوں یا کسی بھی حوالے سے مسائل، تو اگر کوئی شخص ایسا ہے تو وہ نکاح نہیں کر رہا، اس وجہ سے نکاح تو اس نے کر لیا ہے لیکن شوہر بیوی پر قدرت نہیں رکھتا، اس سے جمع کرنے کی، ہم بستری کرنے کی قدرت نہیں، تو اسی کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ایک عمل ہے جو حضرت حسن بصر فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کسی شخص نے آ کر بتایا کہ ایک شخص نے نکاح کر لیا لیکن وہ عورت پر قدرت نہیں رکھتا، ہم بستری نہیں کر سکتا، تو حضرت حسن بصری نے 2 انڈے الفبلی ہوئے منگوائے، ان کے چھل کے انتار کر اور پہلے انڈے کے اوپر آیت لکھی اور مرد کو کہا کہ یہ کھا لو، اور دوسرے الفبلی ہوئے انڈے کو بھی چھیل لیا اور اس کے چھلکے پر لکھا اور یہ عورت کو دیا اور کہا کہ یہ تم کھا لو۔ جب انہوں نے یہ کھا لیے تو کہا کہ اب جو آپ کو مطلوب ہے وہ چاہو، اور بتایا گیا کہ وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ایسا ہے جو جمع کے دوران عورت پر قدرت نہیں رکھتا تو وہ یہ عمل کر لے، خود کر لے، کوئی اس کے لیے یہ عمل کر لے تو انشاءاللہ وہ عورت پر جمع کے دوران قدرت حاصل کر لے گا۔ تو یہ ہمارا ازدواجی زندگی سے متعلق پارٹ 1 تھا، اور آگے بھی ازدواجی زندگی کیسے گزارنی ہے اور خدا نخواستہ کوئی مسائل پیدا ہوں تو ان کو کیسے حل کریں، یہ سب انشاءاللہ اب سے شیئر کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔